کیوں جی؟ حضور یہ جو حج کے ارکان ہیں جی، یہ اسلام سے پہلے بھی یہی تھے یا تبدیل ہو گئے بعد میں؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے تو ضرور ہیں، جی کیونکہ انہی یادوں کو زندہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ ارکان تھے جن کا ہمیں علم نہیں، کیونکہ خانہ کعبہ ہمیشہ سے ہی حج کا مرکز بنایا گیا ہے۔ جی اول بیت وضع للناس میں اس مرکز کے گرد انسانوں کے اجتماع کا فلسفہ بیان ہوا ہے، تو یہ قدیم سے حج کے لیے استعمال ہونے والی جگہ ہے، یہاں تک کہ حضرت ابن عربی نے ایک کشف میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ حج کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ جو ان سے پوچھتے ہیں اس کی تفصیل مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا مضمون یہ ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بہت پرانے زمانے کے لوگ تھے جو آدم کی تخلیق، ہمارے آدم کی تخلیق سے بہت پہلے کے تھے۔ تو جب یہ پوچھتے ہیں تم آدم کی اولاد ہو، تو یہ اس قسم کا کوئی سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم کس آدم کی بات کر رہے ہو؟ اور پھر وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، بڑا اچھا شعر ہے وہ، کہ ہم ہمیشہ سے ہی ہم اس مقام کی زیارت کرتے چلے آئے ہیں اور اس کے گرد طواف کرتے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حج کو جو قرآن کریم نے بیت العتیق قرار دیا ہے، یہ لفظ عتیق اس کو بہت دور تک واضح میں کہیں پہنچا دیتا ہے۔ جب بھی پہلی دفعہ انسان کو عبادت کا شعور ملا ہے، کسی بھی آدم کی اولاد تھی وہ، اس وقت سے خانہ کعبہ جو ہے وہ مرکز بنایا گیا ہے۔ اور پہلی میں سمجھتا ہوں جو پتھر کے زمانے سے، غاروں کے زمانے سے نکل کر جو تہذیب کے زمانے میں انسان داخل ہوا ہے، جہاں مکان بننے شروع ہوئے ہیں، وہ تاریخ جہاں تک ہمیں پیچھے لے جاتی ہے، وہاں خانہ کعبہ اس سے پہلے ملے گا، کیونکہ لن ناس کے لفظ میں یہ بھی ثابت ہوا کہ انسانوں نے کبھی بھی اس سے پہلے کوئی گھر نہیں بنایا تھا۔ انسانوں کے فائدے کے لیے جنہیں گھر کا مضمون سکھایا گیا ہے، تہذیب دی گئی ہے، وہ یہی گھر تھا جس نے شہری سکونت کا پہلا سکونت، شہر میں سکونت اختیار کرنے یا تمدن کا پہلا سبق دیا ہے۔ یہ سائی جو ہے سائی، ہاں جی، یہ تو حضرت حاجرہ سے شروع ہوئی، بلکہ بات کہنا چاہیے حضرت حاجرہ تو اپنی ماں کی ممتا کی وجہ سے بھاگ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، ٹھیک اپنی عبادت میں شامل ٹھیک ہے۔ کر۔ صحیح البتہ ان سے شروع ہوئی پھر۔ نہیں نہیں، اور بھی کئی باتیں ہیں، قربانی دینا حضرت ابراہیم ہاں سے، جی بہت سی باتیں وہیں تک پہنچ جاتی ہیں۔ جی ابراہیمی جو روح تھی اس کو زندہ رکھا گیا ہے، اور ارکان کے حج کا حضرت ابراہیم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جی لیکن آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ ان سے پہلے بھی تھا کہ نہیں، ہاں جی اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر تھا حج تو ارکان بھی ضرور ہوں گے اور ملتے جلتے ہی ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے انہی بنیادوں پر عمارت اٹھائی ہے جو پہلے موجود تھیں اور کھنڈر بن چکے تھے، اس لیے زمین میں دب گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دبی ہوئی جگہوں کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی، آپ نے وہ تلاش کر لی، اور اسی پرانی عمارت کی بنیادوں پر ہی ایک خانہ کعبہ تعمیر فرمایا ہے۔ تو اگر پرانی عمارت کی بنیادوں پر ظاہر میں بھی خانہ کعبہ اسی طرح تعمیر کیا گیا ہے، تو ہرگز بعید نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنی ادائیں اس وقت ظاہر ہوئی ہیں وہ بھی مماثلت رکھتی ہوں۔ اس لیے یہ اندازے ہیں، قطعی طور پر ہمیں علم نہیں، لیکن ذاتی طور پر میرا یہی رجحان ہے کہ اس سے ملتی جلتی باتیں کچھ پہلے بھی ہوں گی، لیکن جس شان سے حضرت ابراہیم سے ظہور میں آئی ہیں، اللہ نے وقت کو وہاں سے شروع کر دیا ہے۔